ماہ رمضان کے روزے آپ نے رکھے، برکتیں حاصل کی، مگر ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد بالکل روزے نہ رکھے جائیں۔ یاد رکھیے شوال المکرم میں بھی ہم نے 6 روزے رکھنے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بار ہم انشاءاللہ ماہ شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نفلی روزوں سے بھی پیار عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، جنہوں نے عبادتیں کی ان کے لیے تو انعام کے دن ہے۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار ہماری شریعت ہے جس نے ہمیں عید کے دنوں میں خوشی منانے کا بھی گویا حکم دیا ہے، اور اسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی منائیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، مسکرا کر ملاقاتیں کریں۔ سبحان اللہ، موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو یقیناً وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یعنی کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے، مگر ایک بات یاد رہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویحاں پڑھی اور گناہوں سے باز رہے۔ تو دیکھیے رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم۔ ہاں عید میں آپ کھائیں پیئیں، انجوائے کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، مگر نماز قضا نہ ہو، وہ روٹین باقی رکھنی ہے۔ ہاں 5 نمازیں پڑھنی ہے، زہے نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے، اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں میں پہلے تو اختر بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور یہاں میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا، مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا، تلاوت میں دن گزر رہا تھا، رائٹ آفٹر رمضان جو یہ 3 دن عید کے ہیں، اگر یہ 3 دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ 1 مہینہ وہ بن رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی، اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے، تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے انہی 3 دنوں میں، کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں، اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو جس کو کہتے ہیں گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے، بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے، بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں، گھر والے بھی جہاں نماز بچھی ہوئی ہوتی ہے، افطار کی دعائیں، تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان کی زبردست سازش ہے۔ تو یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 دن بڑے کروشل ہیں۔ اگر آپ یہ 3 دن نکال گئے نا، جو عید کے 3 دن چھٹی کے دن ہے نا، اگر یہ گناہوں سے آپ مبتلا نہیں ہوئے تو اب پھر لائف آ جائے گی روٹین پر، کوئی آفس چلا جائے گا، کوئی اسکول چلا جائے گا، دن میں کام، رات میں جو ایک مصروفیات ہے زندگی کی شروع ہو جائیں گی، تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا نا وہ آپ سروائیو کر جائیں گے۔ تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا، اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ 3 دن کسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنا۔ بہت سارے کام ہیں، دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، خوشی منانا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ہے۔ اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو ثواب ہے، آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ ثواب ہے، لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی، ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، میں چاہوں گا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر۔ احسان بھائی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی خوشی منانی ہے، whenever we try to celebrate something، جناب اس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا شیطان کا وار ہے جو لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ بھائی صاحب یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ شیطان جو آزاد ہوتا ہے اور جو اس نے اپنے بدلے لیتا ہے ہم لوگوں سے، کہ جس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہے؟ ایسے دیکھیں، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اور یہ ہم سب نے سمجھنا ہے کہ شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے کہ 1 مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے، اب 3 دن میں ان کا جو ہے نا سارا کیا کرایا جو ہے نا اس پہ پانی پھیرنا ہے۔ اب عقل مند کون ہے کہ شیطان کی اس وار کو سمجھ لے اور 3 دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ 3 دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ کئی لوگ عید کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے، آپ پہلے ہی بریک کر دیا نا، اس نے آپ کی نماز کے سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ۔ اچھا اب معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، بے حیائی، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے، جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی۔ تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو۔ تو اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں چھپتا ہوا میسج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے، ہم اس کی عبادت کر رہے تھے، اب تو آزاد ہو گیا اب ہم تیری بات مانیں گے؟ یہ کتنا رانگ میسج ہے۔ ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے
کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے, تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, میں رحمان کا بندہ ہوں. تو بند تھا, میں نے پریکٹس کر لی. ہاں یاد رہے, نیٹ پریکٹس ہوتی ہے, پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے. یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہے ہم نے مقابلے کی, اور پہلی ہی بال پہ آؤٹ ہو گئے, پہلے ہی دن بولڈ ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی نظر آیا ہے اور لوگ مسجدوں سے دور چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی, یہ کیسی تیاری تھی. نہیں, اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے, عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے. عرفان بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں, عید کیسے گزارتے ہیں ویسے ماشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ. کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا ہے. عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ایک انتظار ہوتا ہے. اچھا. عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ عید کی نماز ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی دو بار آتی ہے بقرعید اور ہے, تو سال کے بعد جو آتی ہے, تو اس وجہ سے بچوں میں بھی وہ خوشی ہوتی ہے. اچھا, دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنی بھی کسی سے گلے شکوے ہوں, اس دن انسان ایک مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور محبت بڑا پیغام ہوتا ہے. سارا دن انسان ایک دوسرے سے, مسلمان اپنے گھر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے, جس کی وجہ سے دل سے کینہ, بغض, حسد یہ سب نکل جاتا ہے. اسلام کا یہ اتنا اچھا یعنی کہ میسج ہے. بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ یہ تو عرفان بھائی ایک اور پہلو کی طرف لے گئے. ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات, تو زبردست ہو گیا نا کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے. مگر ایسا ہوتا کم ہے, گلے بھی مل رہے ہیں, عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے. مزہ تو اس بات میں جو ہمارے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بس عید کا دن آ گیا, خوشیوں کا دن آ گیا, کیا دشمنی رکھنی, اب کیا دل میں بات رکھنی. یار یہ بھی اللہ کا بندہ, میں بھی اللہ کا بندہ, ہو گئی کوئی بات نہیں, دل بڑا کریں, عید مبارک کریں. اب عید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے, تو سبحان اللہ بڑا اچھا ان کی میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں, خوشی کا موقع ہے نا, معاف کر, ہاں دل صاف کر لو یار. میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یہ عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا, تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں. بس جو ہو گیا, دل بڑا کریں, رشتے داروں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی, اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہو ہم کو کہ آج عید کا دن ہے مگر فلاں رشتے دار کو فون نہیں کرنا یا فلاں کے گھر نہیں جانا ہے. نہیں, وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا, ویسا کیا. یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں. ایسا نہ کریں, دل بڑا کریں, سب کا بھلا, سب کی خیر, کوئی بات معاف کر دیں, تحفہ بھجوا دیں یا ان کے گھر چلے جائیں, ان کو بھی کہیں آج عید کا دن ہے, میں معاف کر دیں. اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ عید منائیں. اچھا, میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو معافی کا معاملہ ہے نا, انسان اپنے دماغ میں, ذہن میں, دل میں جو چیزیں بھر کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں, حسد کر کے یا دوسری چیزیں, وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتا ہے وہ. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ, اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ وہ معاف کر دے, دل خالی کر دے, بس ختم کر دے, اس کو معاف کر دے. اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے, اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی بھی معاف کرتا ہے. اچھا بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی, آپ کو تو میں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا. دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی نا کہ اصل فائدہ تو ہمیں. آصف بھائی کیا کہیں گے آپ, ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا, ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے. اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے, نیند آپ کو نہیں آ رہی, سوچ اس کے بارے میں آپ رہے, دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا, وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے. تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے, ڈپریشن الگ چل رہا ہے, بیماری الگ چل رہی ہے. تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو, معاف کرو اور انجوائے کرو. کیا کہیں گے, عید کا پیغام کیا دیں گے آپ؟ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے, اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے. اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو مدینہ ہو جائے, بڑا آسان ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا, معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا. میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے, ہمارے سارے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف کر دے, میرے کبیرہ بھی معاف, میری ہر غلطی معاف کر دے. اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات, تھوڑی گہری ہے, سمجھ سنیے گا. میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تم میری ہر غلطی معاف کر دے. سوال یہ تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی ہیں, ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں, اللہ میری غلطیاں معاف کر دے. بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا, اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر. اے اللہ تو کریم ہے نا, تو رحیم ہے, تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دے. آپ بلیو کریں, آپ دل بڑا کر لیں, بہت اچھا ہو جائے گا. آصف بھائی ویسے نارملی عید کیسے گزرتی ہے, عید والے دن کیا کیا کرتے ہیں, کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین. سر نارملی بس عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں عموماً, اصل میں عید تو بچوں کی ہوتی ہے, اور بچیاں ماشاءاللہ میرے گھر میں تو بچیاں زیادہ ہیں, تو ماشاءاللہ جو ان کی تیاریاں, کپڑوں کی رات سے ہی تیاریاں ہوتی ہیں. میں نے ایک ذہن اپنے بچوں کو یہ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملا ہے, کہ میں اپنے ہر پچھلے کوئی 20 ایک سال سے کنٹینیو میں نے اس پریکٹس کو رکھا ہوا ہے
کہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کے میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں، تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو میں کوشش کرتا ہوں کہ عید والے دن کٹھے سب کو لے کے جاؤں، اور وہ میرا جو ٹور ہوتا ہے صبح 9 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 4 یا 5 بجے میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہاں جاتے ہیں بھائی ٹور پہ؟ جی اچھا، میرا ماننا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ میری پھوپھیوں سے ملواؤں، اچھا، اپنی خالاؤں سے ملواؤں، سب کے گھر جاتے ہیں؟ میں سب کے گھر جاتا ہوں۔ اچھا، میں اپنے عید والے دن تو لوگ سو کے گزارتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک ٹائمنگ سب کے سے ایڈجسٹ کیے ہوئے، میں نے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ آصف نے آنا ہے، تو نانی حیات تھی، ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، پچھلے مہینے، پہلے سب سے پہلے نانی کے پاس جانا، پھر ماموں۔ ملاقات ہوتی ہے، اور ہم لوگ تو دعوتوں میں بھی نہیں جا پا رہے، تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ یار ابو بھی چلے گئے، امی بھی چلی گئی، تو ہمیں ایٹ لیسٹ ددیال اور ننیال کے جو رشتے دار ہیں ان کو سال میں 1-2 بار گھر پہ دعوت پر بلا کر ہمارے کزنس ہم سے ملیں، ہم ان سے ملیں، ہم ان سے بات چیت کریں۔ اچھا، نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی اور صلہ رحمی والا معاملہ بھی ہے، تو اس کو میں نے الحمدللہ وہاں سے لیا، پک کیا۔ ویسے تو ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن ایک اسپیشلی ایک گیٹ ٹوگیدر 1-2 گھنٹے کا بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے حال احوال ہو رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ تو بڑا کمال کا چلیں ہمیں چیز ملی کہ رشتے داروں سے مل کر عید گزاریں، اور اس سے دل جوئی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے ناظرین، یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں رشتہ داروں سے ملنے میں، جہاں جہاں پردے کا معاملہ ہے اس کو ضرور آپ ملوز خاطر رکھیں کہ یار سارے رشتہ دار ہیں، کوئی بات نہیں، مل کر بیٹھے ہیں، مل کر کھا رہے ہیں، وہ بیریئر رہے گا۔ اس کے علاوہ باقی آپ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ضرور ملیں، اور یہ صلہ رحمی کی تو بات ہی زبردست ہے۔ کچھ کہنا چاہیں گے عرفان بھائی؟ جی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عید کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑا پیارا ذہن دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی موضوع بھی چلا تھا کہ عید والے دن جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں میں گزارنا ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی قافلے کا ذہن دیا ہے۔ یہ بات میری رہ گئی تھی، اور یہ بہت زبردست۔ اچھا، اب اس کا جواب مل گیا لوگوں کو۔ کچھ لوگ مجھے کہتے تھے یار پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے، یہ 3 دن عید والے تو گھر پہ گزارنے تھے، کہتے 3 دن مدنی قافلے میں جاؤ، اور عید کے مدنی قافلوں پر انفسائز ہے دعوت اسلامی میں۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے یار عید کے دن تو قافلے میں نہ بھیجیں کسی کو۔ یہ امیر علیہ سنت ہے نا، یہ کمال کے ماہر نفسیات، ان کو اتنی باریکیاں پتا ہے کہ یہ 3 دن اگر یہ بندہ گناہ سے بچ گیا نا، یہ یعنی دوسرے لفظوں میں سوچے کہ سیلاب آئے گا، ہمیں پتا ہے گناہوں کا سیلاب آئے گا، اب آپ سیلاب کے راستے سے ہٹ گئے، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے 3 دن کے بعد آپ آئے تو سیلاب گزر گیا، اب سب لوگ روٹین پہ، کوئی کاروبار پہ چلا گیا، کوئی نوکری پہ چلا گیا، کوئی اسکول کالج، سب لوگ لائف اسٹائل نارمل ہو گیا۔ تو وہ سیلاب سے اگر بچنا ہے، اگر تو گھر میں ہے تو عبادت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور سب سے بیسٹ طریقہ جو ہمارے عرفان بھائی نے یاد دلایا، اس لیے شاید بہت سے کو آج جواب مل جائے گا کہ دعوت اسلامی میں کیوں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں گزاریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ 3 دن ہے جس میں شیطان اپنا جس کو کہتا ہے پورا زور لگا دیتا ہے۔ چلیں ناظرین، ہماری طرف سے بھی دعوت قبول کر لیں، اگر آج عید کا پہلا دن ہے تو اگلے 3 دن کے لیے آپ مدنی قافلے کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ یہ عید کی ایک اور خوشی کا جو ہے وہ انداز ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول 1 ماہ کا اعتکاف بھی کرتے ہیں، اور امیر علیہ سنت اور پھر چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر بھی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہم احمد بھائی سے بات کرتے ہیں۔ احمد بھائی ماشاءاللہ آپ کیسے ویسے نارمل عید بناتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک دن چاند رات سے ہی جو ہے نا بچے جو بھی ہوتے ہیں نا بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور کپڑے پہلے ہی سے ہی جو ہے نا نکال کے رکھتے ہیں اپنے، صبح یہ پہننا ہے، اور آپ جیسے عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو ہم پھر اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں ایسا سوچتا ہوں کہ پہلے ہمیں قبرستان جانا چاہیے، واہ واہ، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان سے پہلے ملاقات کریں، ان کو وہاں پہلے اپنا سلام پیش کیجیے، اور پھر اس کے بعد اپنے جو بڑا پیارا کام ہے، اور یہ اچھا کام ہے عید والے دن قبرستان جانا، اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہارٹ ٹچنگ جملہ کا ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں عید کے دن ان سے ملنے جائیں۔ واقعی میں یہ بات تو یقیناً ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ عید والے دن کتنا یاد آتے ہیں۔ تو بہرحال ماں باپ کی قدر کرو جن کے پاس ماں باپ ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو خاص طور پر ان دنوں بڑے یاد آتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ بڑی راتیں ہوں، کیونکہ وہ جو ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی، جو محبتیں ملتی تھیں، جو دعائیں ملتی تھی، اللہ کریم ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جن کے ماں باپ چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، ضرور قبرستان جایا کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اچھا پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی انتظام کریں۔ تو بہت زبردست آپ نے بات کی۔ اللہ اتنی دیر سے ابھی عرفان بھائی نے گلے ملنے کا ذکر کیا، انہوں نے رشتہ داروں سے ملنے کا ذکر کیا، انہوں نے قبرستان جانے کا ذکر کیا، سب کے ماشاءاللہ اپنے اپنے ویوز ہیں اور سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان کی عادت کریمہ کیا تھی؟ عید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح گزارتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی بہت ساری سنتیں اور پیارے آقا کے طریقے کتابوں میں لکھے، جیسے عید الفطر ہے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کھا کر یا میٹھا کھا کر عید کے لیے جائیں، پھر تکبیر آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، جب بڑی عید کو جاتے ہیں تو بڑی آواز میں تکبیر پڑھنی ہے۔ پھر نبی پاک کا بھی انداز تھا کہ عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے، واپسی دوسرے راستے سے تشریف لاتے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ پھر اس کے بعد معانقہ کرنا، ملاقات کرنا، لوگوں کو مبارکباد دینا، تو یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ لیکن یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہے نا
آصف بھائی ایک میرا درد ہے، میں چاہتا ہوں آج اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں مل کر، ہلکی سی بات اس پر ہوئی تھی، تھوڑا اس کو اور ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا شیطان نے گیم کی ہے ہمارے ساتھ کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا خبط سوار ہو جاتا ہے کہ اس خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہیں نہ کہیں سے ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب عید بڑی انعام کا دن ہے، یعنی اس دن تو مغفرت تقسیم کرنے کے وعدے ہیں، مگر اس دن گانے باجے ناچ گانے، روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں اسپیکر لگ جاتے ہیں، لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، فلموں کی ٹکٹیں بک ہو جاتی ہیں۔ اچھا عید میں یہ ہوا، اچھا اب آگے چلتے ہیں برتھ ڈے۔ پہلے تو اولاد کی بڑی تمنا ہے، بڑی دعاؤں سے اولاد ہوئی تو اس کی جو پارٹی کی اس میں کوئی نہ کوئی گانے باجے ناچ گانے ہو گئے۔ برتھ ڈے ہوئی تو جناب برتھ ڈے کے اندر کوئی نہ کوئی غلط کام کرنا ہے۔ اچھا جناب شادی ہوئی، اللہ اکبر، پہلے تو ماں باپ کتنی دعائیں کرتے ہیں بچوں کی شادی ہو جائے، اللہ اچھا رشتہ دے دے، جیسے ہی شادی ہوئی تو شادی کے تو اتنے فنکشنز اور ایسے کام غلط ہونا شروع ہو گئے کہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کون سا گناہ ہے جو شادی میں اب نہیں ہو رہا۔ پھر آگے چلے، نیا گھر اللہ نے دیا نا، نعمت ملی، اس نئے گھر میں دوستوں کو بلانا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں رب ناراض ہو جائے۔ نیا بزنس شروع کیا، کوئی انوگریشن ہے، چاہے آپ کے جناب پروجیکٹ کی انوگریشن ہے، کوئی آپ کی دکان کی انوگریشن ہے، افتتاح ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ کہاں سے شیطان نے گیم کیا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ جب جو مجھے دینے والا ہے اس کا میں تھینکس کہوں گا، اس کا شکریہ ادا کروں گا، نہ کہ اس کو ناراض کروں گا۔ تو ہم اتنے عجیب ایک دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ خوشی اور گناہ یہ ساتھ ملا لیا ہے ہم نے۔ آج اگر ایک میسج لے لیں نا ناظرین، میں سمجھتا ہوں میرا یہ پروگرام قبول ہو جائے گا، پروگرام وصول ہو جائے گا، کہ آج ایک میسج لے لیں کہ وہ کیسی خوشی ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، میری فیملی خوش ہو رہی ہے، میرے دوست خوش ہو رہے ہیں اور میرا رب ناراض ہو رہا ہے، مجھے خوشی دینے والا ناراض ہو رہا ہے، باقی ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ کیسی خوشی ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ ایک نیت کر لو، آج میں خوشی آئندہ ایسے مناؤں گا کہ میں بھی خوش، میرے بچے بھی خوش اور میرا رب بھی راضی۔ سمپل از دیٹ، اور اس فارمولے میں رانگ کچھ نہیں ہے۔ اچھا جب اللہ کو راضی کر کے خوشی بنائیں گے نا، شکر کر کے منائیں گے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ یعنی اٹ مینز میری خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں، گانے باجے ہلا گلا بے حیائی، تھوڑے دنوں بعد ان کو اس خوشی کو نظر لگ جاتی ہے۔ شادی کی تو اولاد نہیں ہو رہی، بچی پریشان ہے، یار میں نے اتنا بڑا کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اور بچی اپنے گھر میں خوش نہیں۔ بس تم نے اس شادی میں رب کو کتنا ناراض کیا تھا، تم نے اس کاروبار کے شروع کرنے میں کتنا ہنگامہ ڈھول تماشا کیا تھا، کاروبار بیٹھ گیا۔ اگر اسی کاروبار میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے، ذکر اذکار کرتے، اللہ رسول کی باتیں کرتے، قرآن خوانی کرتے، غریبوں کی مدد کر دیتے اتنے پیسوں میں۔ اچھا بھائی اس پہ کچھ بات کریں، مجھے تو ابھی پتا چلا ہے کہ کراچی کی بات ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک شادی میں ایسے گلوکار اور ایسے اداکار بلوائے جا رہے ہیں کہ ایک فنکشن میں ان کو فنکشن پرفارم کرنے کے 1.5 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں اس میں تو کتنے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی؟ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور پہلے لاکھوں میں لوگ کرتے تھے، اب کروڑوں میں کر رہے ہیں۔ دکھلاوا بھی بڑھ گیا ہے، دکھلاوا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو میں نے بھی کرنا ہے۔ اور پھر اب ایک لوگ پتہ نہیں ایک ذہن بن چکا ہے کہ ایک سمبل بن گیا ہے کہ یار اس کی مطلب میری بچوں کی شادی میں فلانا گلوکار آنا چاہیے، اتنے کروڑ وہ لیتا ہے، کیونکہ ہر بڑے گلوکار کے اپنے ایک پرائس فکس ریٹ ہے، تو وہ اس کے پرائس سے جو ہے نا اس کا ویلیو کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایونٹ یہ ایک ایونٹ اتنا بڑا ہے، صرف کروڑ روپے تو اس نے گلوکار کو دیے ہیں، باقی جو ہال کے پرائز ہیں، جو کھانے پہ خرچہ ہے، تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ ہر دور میں چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے۔ لیکن اللہ ہمیں ایسا تقوی نصیب کرے جو آپ بتلا رہے ہیں۔ سمپل ہے آصف بھائی، یہ تو لاجک، میں اس میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی بھی بات کریں کہ یہ سمپل ہے، مجھے بتائیں یہ کتنا سمپل فارمولا ہے کہ جو مجھے خوشی دینے والا ہے میں وہ کیسی خوشی بنا رہا ہوں کہ میں اس کو ناراض کر رہا ہوں۔ بس آپ یہ چیک کر لیں ناظرین، سیلیبریٹ کریں، سیلیبریشن میں خوشی میں اللہ کو ناراض نہ کریں، سمپل فارمولا۔ اختر بھائی آپ بتائیں عید کیسے گزارتے ہیں اور اس موضوع پر بھی کچھ بات کرنا چاہیں؟ وہی روٹین ہے سب ہماری پرانی عید کی نماز، اس کے بعد سب سے پہلے والد صاحب کی کئی سالوں سے روٹین ہے، وہ میری بہن کے گھر جاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ پھر وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور پھر بیٹی کے گھر، پھر بہن کے گھر، ماشاءاللہ۔ ہماری میموری کہتے ہیں نیاڑیوں پہلا، ہاں یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، نیاڑیاں ہمارے یہاں بہنوں کو، یہ بہنیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب کہاں اور کیسے کام آتا ہے۔ ایک خوبصورت حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی نور یوم القیامت عند ظلمت الصراط۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ پل صراط جو ہے، دنیا بھر میں کوئی بھی راستہ آسان جب پار کیا جا سکتا ہے، یا تو اس راستے پہ لائٹس لگی ہوئی ہوں، یا اجالا ہو، یا ہماری گاڑی میں یا ہماری سواری میں لائٹس ہوں، اندھیری رات ہو اور کوئی ایسا پل ہو نہ جس پر لائٹ ہو، اور آپ کے پاس بھی لائٹ نہ ہو تو کیسے پار ہوگا؟ اور پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔
اور یہ پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اس سے زیادہ دہشت ناک اور کون سا سفر ہوگا؟ اور یہ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر بڑا پل نہیں۔ پل صراط کے بارے میں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، پل صراط 15,000 سال کی راہ ہے، 15,000 years، 5,000 برس لگیں گے اوپر چڑھنے کے لیے، 5,000 برس کی راہ ہے اس پل پر کراس کرنے کے لیے، اینڈ دین 5,000 years، پھر 5,000 سال ہیں اس پل سے اترنے کے لیے۔ اتنا بڑا سفر، مگر اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہوگی، علماء فرماتے ہیں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، کچھ لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے، کچھ رینگتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ بڑا ہی خطرناک پل ہے، اور میرے آقا نے گویا اچھا پل صراط سے ایسا نہیں کہ کوئی بچ کر نکل جائے گا، there is no shortcut، we have to cross، ہم سب کو برج آف صراط سے گزرنا ہے، مگر ہم میں سے کس نے اس کی فکر کی ہے؟ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن مجھ پر درود پاک پڑھنا، پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا، اور آقا فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے، جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا پورا ملے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجے۔ تو قیامت کے دن ان نیکیوں کو، ان برکتوں کو، اس نور کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں اپنا معمول بنائیں، اپنی ہیبٹ بنائیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے والے انشاءاللہ پل صراط پر بھی ثابت قدم رہیں گے۔ اور یاد رہے، نبی پاک کی اس امت سے محبت دیکھیے کہ اتنا خطرناک پل ہے نا، میرے آقا وہاں کیا فرما رہے ہوں گے، آقا کا وہاں کیا کردار ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک اسی برج آف صراط، اسی پل صراط کے کنارے سجدے میں گر کر رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ایسے آقا ہے جو وہاں بھی پیارے آقا اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اور اسی رب سلم کی صداؤں کو یاد کرتے ہوئے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ اور امام عشق و محبت کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور آقا کی رحمت اور ان کی مدد پر امید دیکھیں کہ کمال کا شعر لکھا، کہتے رضا واقعی پل صراط بڑا خطرناک پل ہے، لوگ ڈر رہے ہوں گے، چیخے مار رہے ہوں گے، کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر رضا جو عاشقان رسول ہے نا، انہوں نے پل صراط سے گھبراتے ہوئے نہیں گزرنا، لڑکھڑاتے ہوئے نہیں گزرنا، اے رضا گزرنا ہے پل سے تو وجد کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ اچھا وجد تو وہ کرتا ہے جو بڑا خوش ہو، there is no tension، جس کو ٹینشن ہی نہ ہو، مگر امام عشق و محبت سمجھا رہے ہیں کہ امتی وجد کیوں نہ کرے، what is the reason behind it، اس کے پیچھے کیا ایسا ریزن ہے کہ امتی جھومتے ہوئے گزرے گا؟ فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اور آقا کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ مقبول ہوتی ہے، تو ان کی دعائیں ساتھ ہیں تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جو آقا میدان محشر میں ہمیں یاد رکھیں، ان آقا کو ہم دنیا میں کیسے بھول جائیں؟ یہ جو عید کے 3 دن ہے نا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہو گئے۔ جو ان 3 دنوں میں نماز پہ پابند رہا نا، مسجد کی چھٹی نہیں کی، اس کے بعد وہ پابند ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ 3 دن شیطان بہت زور لگاتا ہے، شیطان کے چیلے بھی بہت زور لگاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امیر اہل سنت جو ہے نا، بانی دعوت اسلامی، یہ کمال کی شخصیت ہے، ان کی باتیں بہت ساروں کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جب بہت پہلے امیر اہل سنت نے ایک اعلان کیا تھا کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے تھے، میں بولوں یار اعتکاف 10 دن کیا، عید تو گھر والوں کے ساتھ منانے کو، عید بھی قافلے میں نہیں، عید 3 دن مدنی قافلہ۔ اچھا اس کو سمجھ نہیں آئی، بعد میں سمجھ آئی کہ کیا کمال کا پلان ہے بھائی، ان 3 دنوں میں تو شیطان اور برے دوست گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں سیلاب آئے، طوفان آئے تو سائیڈ پہ ہو جاؤ، ریلا گزر جائے گا تم بچ جاؤ گے، یہ 3 دن گناہوں کا ریلا آتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے مرشد کہتے ہیں 3 دن مدنی قافلے میں چلے جاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، گناہوں کا ریلا گزرنے دو، 4تھے دن سارے اس کام کاج پہ لگ جائیں گے، اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تم بھی آ کے اپنے کام کاج پہ لگ جاؤ گے، تو وہ گناہ والا جو سیلاب ہے نا اس سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ کمال کا انداز ہے۔ میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، اگر ممکن ہے تو عید کے 3 دن مدنی قافلے میں، اور اگر نہیں جا رہے تو برے دوستوں میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں۔ ہاں اسلام سیلیبریشن کو منع نہیں کرتا، خوشیاں منائیں، عید کی مبارکباد دیں، مٹھائی کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، کھانا کھلائیں، تحفہ دیں، عیدی لیں، عیدی دیں، نو پرابلم۔ اب میں ایک جملہ سکھانا چاہتا ہوں، آج کے بعد یہ نیت کر لو، زندگی میں جب بھی خوشی بناؤں گا ایسے بناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میرا رب بھی راضی۔
واللہ تم یہ خوشی منا کے دیکھ لو، اللہ تمہاری خوشیوں کو ملٹی پلائی کر دے گا، اللہ تمہاری خوشیوں کو باقی رکھے گا۔ ارے کون منع کرتا ہے عید منانے سے؟ مگر عید میں گانے ناچ بے پردے کی کیوں لاتے ہو بیچ میں؟ کون منع کرتا ہے بچے کی برتھ ڈے بنانے سے؟ بناؤ برتھ ڈے، کھلاؤ کھانے، پہنو اچھے کپڑے، گفٹ بھی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس میں کیوں ناچ گانے، کیوں میوزک کو شامل کرتے ہو؟ ارے نعت خوانی کر لو، بچے کی سالگرہ کی خوشی میں قرآن خوانی کر لو، اللہ کا ذکر کرو۔ عقل تو یہ کہتی ہے وہ عطائیں بڑھائے ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے ہم صدقے بڑھائیں، مگر ہو یہ گیا کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا۔ اس عید کو یہ ثابت کرنا ہے آپ نے اور مجھے کہ میں نے اب خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، اور مجھے عید کی خوشیاں دینے والا میرا رب بھی۔ نمازیں پڑھ کے تو عید منائیں گے، درود پڑھ کے عیدی منائیں گے انشاءاللہ، بلکہ نبی پاک سے عرض کریں گے کہ آقا تیری جب کہ عید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ آؤ نا اپنے نبی سے عیدی مانتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑے دیتے نا بچوں کو عیدی، ہم تو ان کے غلام ہیں نا۔ ایسی نمازیں پڑھ کے درود پڑھ کے آقا سے رو رو کر عرض کرنا کہ حضور آج عید کا دن ہے اور آپ نے ہمیں عیدی میں اپنا عشق دینا ہے، اپنی غلامی کی خیرات دینی ہے، اور حضور ایسا کرم کر دیں کہ ہمیں اپنے دید کی عیدی عطا فرما دے۔ تو یہ فلمیں دیکھ کر تو دیدار مصطفیٰ نہیں مانگو گے نا، آنکھیں گندی کر کے کیسے دیدار مصطفیٰ کی خیرات مانگو گے؟ میرا کوئی ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے جس نے عید کے لیے فلموں کی ٹکٹیں بک کر دی ہیں، جس نے عید کے لیے گناہوں کے اٹوں کی ٹکٹیں بک کر لی ہیں، تم وہ ٹکٹ کینسل کر دو۔ ہم نے انشاءاللہ آقا سے مدینے کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے آقا سے ان کی دید کی خیرات لینی ہے، ہم نے عید انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر منانی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، عید کا شاندار تحفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، ایک بڑا ہی مختصر بہت شارٹ وظیفہ ہے مگر کمال کا اجر ہے۔ عید کا دن بھی نیکیوں میں گزاریے۔ وظیفہ کیا ہے؟ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور تمام فوت شدہ مسلمانوں کی، یعنی جو دنیا سے چلے گئے مرحومین ہیں، ان کی ارواح کو، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرے، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، انشاءاللہ مرحومین کا بھی بھلا ہو جائے گا، پڑھنے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں اس عید کو یہ وظیفہ ضرور کریں گے اور اس میسج کو بھی عام کریں گے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا، دو بھائی تھے، ایک بھائی فرسٹ فلور پہ رہتا تھا، دوسرا بھائی گراؤنڈ فلور پہ رہتا تھا، بلکہ یوں سمجھے کہ ایک بھائی فرسٹ پہ رہتا تھا، دوسرا بھائی سیکنڈ پہ رہتا تھا۔ اب بڑا بھائی بڑا نیک، پرہیزگار، عبادت گزار، اور نیچے والا بھائی فل عیاش، بدکاری کرنے والا، برے کام کرنے والا۔ اب بڑے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ کبھی میری شیطان سے تو ملاقات ہو، نام تو بڑا سنا ہے، شیطان اس کے سامنے آ گیا۔ کب میں شیطان کہا اچھا، کب میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے یہ بات معلوم ہے میرے علم کے ذریعے کہ تمہاری عمر 80 سال ہے، مگر تم نے 40 سال عبادت میں گزار دیے، جوانی بھی سجدوں میں گزار دی، کوئی رنگینی نہیں دیکھی، کوئی انجوائمنٹ نہیں کی، عبادت کی بٹی میں اپنے آپ کو جھونک دیا۔ تیرا بھائی دیکھ نیچے کیسے مزے کر رہا ہے، تیری مرضی ہے، باقی میں تجھے بتا دوں تیری عمر 80 سال ہے، تھوڑا انجوائے بھی کر لے پھر توبہ کر لینا۔ شیطان وسوسے کا بیج بو کر چلا گیا، یہ تو کرتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، بس ایک ایسی پھونک مار گیا کہ بندہ سوچی جا رہا ہے۔ اب وہ بھائی کہتا ہے یار بات تو صحیح کر کے گیا، اگر 80 سال جینا ہے، 40 سال اللہ اللہ کر لی، اب 10-15 سال تو انجوائے کر لو، نیچے ہی تو بھائی ہے، اس کے مزے چل رہے ہیں اور میں اوپر اللہ اللہ ہی کیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا چلو نیچے بھائی کے پاس چلتے ہیں، کچھ لائف کے مزے لیتے ہیں، پھر آخری وقت اللہ اللہ ہی کرنا ہے، توبہ کر لوں گا۔ وہ بھائی اس نیت سے اپنے کمرے سے باہر نکلا، اللہ کی کرنی دیکھیں، اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں۔ نیچے والا بھائی اچانک اس کے دل میں خیال آیا 40 سال ہو گئے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، 40 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، کتنا ناراض کروں گا رب کو۔ ایک میرا بھائی دیکھو اوپر رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، میرا بنے گا کیا مرنے کے بعد؟ یہاں خوف خدا طاری ہوا۔ یہ بھائی سوچتا ہے چلو بس بہت ہو گیا، آج توبہ کرتے ہیں، بڑے بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا کہ چھوٹا بھائی اپنے کمرے سے نکلا اوپر جانے کے لیے، بڑا بھائی اپنے کمرے سے نکلا نیچے آنے کے لیے، بٹ دیر از ڈفرنٹ انٹینشنز۔ نیچے والے کی انٹینشن جو تھی، نیت جو تھی، وہ توبہ کرنے کی ہے، اوپر والے کی نیت گناہ کرنے کی، پکا ارادہ۔ کتابوں میں لکھا وہ اوپر والے بھائی کا پیر پسلا، لڑکھڑاتا ہوا چھوٹے بھائی پر گرا، دونوں بھائی لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرے، دونوں ہی کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تک اوپر والے نے گناہ نہیں کیا تھا، ابھی تک نیچے والے نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، ابھی تک نیچے والے نے توبہ نہیں کی تھی، مگر لک ایٹ دا، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے والے کو سچی توبہ کی نیت کی برکت سے مغفرت یافتہ میں اٹھایا، اور اوپر والے کو گناہ کے پکے ارادے سے نافرمانی کی سچی نیت سے گھر سے چلنے کی بنا پر اپنے نافرمان بندوں میں اٹھا لیا۔ یہ ہے شیطان جو زندگی بھر کے اعمال برباد کروا دیتا ہے۔ کبھی سیٹسفائی مت ہونا کہ میں 40 سال سے نمازی ہوں، میں 30 سال سے عبادت گزار ہوں۔ ارے بڑے بڑے اولیاء کرام جن کا نام تھا بلم بن باورا، وہ شخص تھا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر لوح محفوظ دیکھ لیا کرتا، مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا تھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، وہ دعا قبول ہوتی تھی، مگر اس کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کیسا برباد ہوا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف جب بد دعا کرنے کی کوشش کی تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور اصحاب کہف، واقعہ طویل ہے مگر اشارتاً بات کر دیتا ہوں کہ اصحاب کہف جو تھے ان کے ساتھ ایک رکھوالی کرنے والا، چوکیداری کرنے والا، ساتھ رہنے والا کتا بھی تھا، مگر وہ کتا بلعم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلعم بن باورا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر، اور یہ ہے شیطان کے وار جو بندے سے ایک ایسی غلطی کرواتا ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمارا مقابلہ کسی چھوٹے اینیمی سے نہیں ہے، مگر گھبرانا بھی نہیں ہے۔ شیطان کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس پہلے آپ کا رب سے رابطہ مضبوط ہو جائے، اللہ سے مدد مانگا کرو کہ یا اللہ شیطان کے مقابلے میں تو پاور دے دے، تو مدد فرما، مجھے اس سے اس کے واروں سے بچا لے، پھر دیکھو وہ رب کیسی مدد فرماتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جس سے لڑائی ہے تم نے اسی سے دوستی لگا لی ہے، اگر رب سے دوستی کر لو اللہ غیب سے مدد فرمائے گا، شیطان کے مقابلے میں جیت تمہاری ہو جائے گی۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم رب کی نہیں، ہم رحمان عز و جل کی نہیں، ہم شیطان کی مانتے ہیں۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج اس بیان سے مختصراً یہ ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے کہ شیطان کے واروں کو سمجھیے، بلکہ سب سے پہلے تو اسے اپنا مضبوط دشمن سمجھ لیجئے اور اس کے مقابلے کی تیاری کیجئے۔ اور اس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ غنی، یہ بھی شیطان نے خود ہی کئی انبیاء سے ملاقات کر کے، کئی بزرگوں سے بات کرتے ہمیں بتا دیا۔ ایک واقعہ بزرگ المجالس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز کا حکم دیا نا تو شیطان نے چیخ ماری، دردناک چیخ ماری۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا سارا لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا کہ کیا ہو گیا؟ تو شیطان نے پریشان حال ہو کر نماز کے فرض ہونے کے بارے میں بتایا کہ نماز فرض کر دی گئی ہے۔ شیطان نے کہا جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کو نماز کے اوقات میں کسی اور دندے میں مشغول رکھو جس سے انہیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ شیاطین بولے اگر ایسا نہ کر سکے ہم پھر بھی پڑھ لے نماز تو کہا پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے نا تو تم 4 شیطان اس کو گھیر کر کھڑے ہو جانا۔ دائیں طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا بائیں طرف دیکھ، بائیں طرف والا کہے ذرا دائیں طرف دیکھ، اوپر کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھ، نیچے کھڑا ہونے والا اسے نیچے دیکھنے کی ترغیب دے، رغبت دلائے اور جلدی جلدی نماز ختم کرنے کا وسوسہ ڈالے۔ اور خوب یاد رکھو اگر ان تمام کوششوں کے باوجود یہ بندہ نماز پڑھنے میں اگر مشغول رہا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اٹ از نماز، یہ ہے ویپن، یہ ہے شیطان کا مقابلہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، یہ شیطان پر بڑے بھاری ہیں۔ مگر ایسا لگتا ہے پہلے دن ہی میں اس نے چت کر کے رکھ دیا، چاند رات ہی کو مسجدیں خالی ہو گئیں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، نماز پلر ہے اسلام کا، نماز دین کا ستون ہے۔ کسی گھر کا پلر نکال دے کہ اب گھر کھڑا رہے گا؟ میرے اور آپ کے ایمان کا پلر نماز ہے، مگر نماز ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا، نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اینڈ ون آف دا بگیسٹ انعام، اس سے بڑا انعام میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کوئی ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا انعام ملے گا نمازی کو؟ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ نمازی مبارک ہو تمہیں، مگر جو نماز قضا کرتا ہے، جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا، جس دروازے سے اسے انٹر ہونا ہے۔ اس کی قبر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ آج کوئی مضبوط آدمی عید کے دن گلے ملے اور ہمیں دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے، مگر جب قبر دبا کر پسلیاں توڑ دیں گی تو کس کو پکاریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کے ساتھ سختی کے ساتھ حساب لے گا۔ تو خدارا شیطان کے واروں میں نہ آئیے۔ آج کے اس اجتماع میں ایک ڈیسیشن لے کر جانا ہے۔ رمضان ہم سے گیا ہے، ایمان نہیں گیا۔ رمضان ہم سے گیا ہے، عشق رسول نہیں گیا۔ رمضان ہم سے گیا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق ہم سے نہیں گیا۔ ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں،
بس آج ایک پکی سچی نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد انشاءاللہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور جو گناہ کر رہا ہے مجھے سارے گناہ گنوانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر کوئی حرام روزی کما رہا ہے، کوئی حرام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی حرام چیزوں کو سن رہا ہے، کوئی حرام بول رہا ہے، توبہ کر، کیونکہ ہم شیطان کی باتوں میں کیسے آ جائیں اور رحمان عز و جل سے کیوں دور ہو جائیں. اس کے وار یہی ہیں کہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم کی طرف لے جائے. انشاءاللہ جنت ہمارے آقا کی ہے، اللہ کی رحمت سے جنت کی جو ملکیت ہے، جنت کا مالک جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بنایا ہے. تو اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے امتی ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے اور نمازیں پڑھ کے اور گناہوں سے بچ کر جائیں گے. اب آخری باتیں تو سمجھ آ رہی ہیں اور نیت بھی آپ نے کر لی ہے، مگر اس پر پنکچوالٹی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کو کنفرم ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جو آج میں نے نیت کی ہے وہ کل سے ہونا بھی شروع ہو جائے گا؟ نیتیں تو بہت ساری کی، پہلے بھی کی ہیں. تو اس کے لیے کچھ اسٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا. مثال دیتا ہوں، ہمیں مسجد میں ایک بچہ ملے، آپ روز نماز پڑھنے جائیں اور ایک بچہ ملے اور کہے کہ جناب دعا کر دیں حضرت میں میٹرک میں پاس ہو جاؤں. دوسرے دن نماز پڑھنے جائیں، پھر ملے کہ حضرت دعا کر دیں میٹرک میں پاس ہو جاؤں. تیسرے دن امام صاحب کو بھی کہ امام صاحب ذرا نماز کے بعد دعا کر دیں کہ میں میٹرک میں پاس ہو جاؤں. چوتھے دن کوئی اس بچے سے پوچھ لے بیٹا یہ بتاؤ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، تو بچہ جواب دے میں تو اسکول میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اب آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال آدمی ہو، روز ہم سے کہتے ہو میٹرک پاس ہونے کی دعا کر دیں، اسکول میں ہی داخلہ نہیں لیا، پھر کیسے پاس کرو گے میٹرک؟ ہم میں سے بہت سو کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ ہم سارے کہتے دعا کریں نیک بن جاؤں، دعا کریں میں اچھا انسان بن جاؤں. بہت اچھی بات ہے. اچھا انسان بننے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سے سٹیپ فارورڈ کیا ہے؟ کون سے اسکول میں داخلہ لیا ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کچھ نہ کروں، میرا کوئی پلان نہیں نماز پڑھنے کا، میرا کوئی پلان نہیں فلمیں چھوڑنے کا، میرا کوئی پلان نہیں حرام روزی چھوڑنے کا، میرا کوئی پلان نہیں سنت پر عمل کرنے کا. ہاں تمنا رکھتا ہوں نیک ہو جاؤں. اب اس میں کوئی لاجک بنتی ہے؟ ہمیں پہلے کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے. پہلے ہم نماز شروع کریں، پھر اللہ سے دعا کریں یا اللہ کرم فرما نماز کا پابند بنا دے. ہم ایک گناہ چھوڑیں جو واقعی میرے لیے ڈیفیکلٹ تھا کہ میوزک سنے بغیر نیند نہیں آتی تھی، مگر آج رات میوزک نہ سن کر اللہ سے دعا کروں اللہ آج رات میں نے کیا ہے، باقی راتوں پر تو استقامت دے دے. یا اللہ میں فلمیں دیکھے بغیر نہیں سو سکتا تھا، آج میں نے ٹی وی نہیں آن کیا ہے، مالک تو مجھے مدینے کی یادوں میں کھونے والی نیند عطا فرما دے. ہم دعا تو کریں نا، مگر ایک سٹیپ فارورڈ بھی تو کریں. اللہ کی رحمت کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، پھر دیکھو میرے مولا کی رحمت کیسے دوڑتی ہوئی تمہاری طرف آتی ہے، اپنی رحمت کے سائبان میں کیسے تمہیں چھپاتی ہے. یہ پہلے مجھے اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ مجھے جنت کی طرف قدم بڑھانا ہے کہ نہیں، رحمت الہی کی طرف آگے بڑھنا ہے کہ نہیں، کہ فقط سوچتا ہی رہوں گا کہ نیک بن جاؤں. گناہ چھٹ جائیں، سوچنے سے نہیں کچھ کرنے سے ہوگا. کیجئے پھر دعا کیجئے، دیکھیں کیسے برکتیں ملتی ہیں. اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں انوائرمنٹ تبدیل کرنا ہوگا. اس وقت بہت سارے بھائی میرے بیٹھے ہیں، میں اتنے سارے اسلامی بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کسی کے ذہن میں اس وقت کسی فلم دیکھنے کا خیال آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. کسی کا اس وقت معاذ اللہ کوئی حرام کام کرنے کا جی چاہ رہا ہے؟ نہیں چاہ رہا. کیوں؟ یہ انوائرمنٹ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے پر مجبور کر رہا ہے، آخرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، کچھ نیک عمل کے بارے میں ریئلائز کرنے پر مجبور کر رہا ہے. وائے ہم ایک اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں اور یہ ماحول ہم سب پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہاں سے اٹھیں، تھوڑی دیر بعد ایسی جگہ جائیں جہاں ذرا ڈانس ہو رہا ہو، میوزک چل رہا ہو، کوئی کلب کی باتیں ہو رہی ہوں، کوئی برے برے لطیفے سنائے جا رہے ہوں، تھوڑی دیر میں انسان گناہوں کی طرف منہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انوائرمنٹ جو ہے، صحبت جو ہے، ماحول جو ہے، وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر واقعی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے، میں نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، تو I have to change my environment. مجھے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں اچھے دوست تلاش کرنے ہوں گے، اچھا ماحول ڈھونڈنا ہوگا. میں شرابیوں کے ساتھ رہ کر نمازی نہیں بن سکوں گا، میں نمازیوں کے ساتھ رہ کر نمازی بن سکوں گا. میں سنتوں کے پابند لوگوں کے ساتھ رہ کر سنتوں کا پابند بن سکوں گا. میں عاشق رسول کے ساتھ رہ کر عشق رسول میں آنسو بہا سکوں گا. میں مدینے کی یاد پہ تڑپنے والے کے ساتھ رہوں گا تو مجھے بھی مدینے کی یاد آئے گی. یہ دنیا کا بڑا لاجیکلی آنسر ہے. تو اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ٹریک آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے، جنت کی طرف جانا ہے، مدینے کی طرف جانا ہے، اللہ کے فضل و رحمت کی طرف جانا ہے، تو اس شارع پر قدم رکھنا ہوگا. جہنم پر لے جانے والے بہت سارے راستے کھلے ہیں. خدا را میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ڈیسائیڈ کیجئے. اور آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جہاں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نوجوانوں کی تقدیریں بدلی ہوئی ہیں جو ساری زندگی جناب عیاشی کرنے والے، برائیاں کرنے والے تھے، آج اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے بن گئے. جو دنیا کے نظاروں کے لیے بے چین رہتے
رہتے تھے، آج ان کی آنکھیں عشق مدینہ میں روتی ہیں۔ وہ لوگ جو عجیب و غریب ناول پڑھ کے رات کو سویا کرتے تھے، آج روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کر کے آرام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں۔ تو آپ بھی، میں نہیں کہتا سب کچھ چھوڑ کر آپ فقط دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بیٹھ جائیں، ایٹ لیسٹ 2 بار دیکھیں۔ موبائل کی بیٹری بھی جب ڈاؤن ہوتی ہے تو کسی نہ کسی چارجر کے ساتھ تو پلگ ان کرتے ہیں نا، کہ چلو یار چارج ہو جائے گی تو پھر چلتی رہے گی۔ رمضان میں 30 ڈیز چارج کیا ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، تو ویکلی 2 چارجنگ پروگرام آپ کو دے دیتا ہوں، صرف 4 گھنٹے دے دیں مجھے، صرف 4 گھنٹے اپنی آخرت کے لیے۔ 2 گھنٹے جمعرات کی رات دے دیں اور 2 گھنٹے ہفتے کی رات دے دیں۔ ان 2 گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ جمعرات کی رات دعوت اسلامی کے 12 مقامات